ہمارے دین میں یہی ہے کہ وہ آدمی تباہ ہو گیا جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو. کمال ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ گزشتہ کل سے آج بہتر ہو اور آنے والا کل آج سے بہتر ہو. جو ٹیچرز آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ آپ یہ بھی نہیں کرا رہے، یہ بھی نہیں کرا رہے، ان کا میٹرک کیسے ہوگا، ان کو وہی پرانے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاتے. حکومتوں کو بلڈنگز پر زیادہ خرچ کرنے کی بجائے اے آئی کے ذریعے بچوں کو پڑھانے، بچوں کو بہت بڑی عمارت دینے کے بجائے لیپ ٹاپ پہنچانے اور نیٹ کی سہولیات دینے پہ خرچ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ معراج بھائی کا کہ ان کی وجہ سے آج آپ کراچی آئے، اور عرفان کا کہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ پتہ چلا کہ آپ آئے ہیں تو ہم نے اغوا کیا آپ کو. آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپارچونیٹی دی، اور آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمارا اسکول کا وزٹ کیا اور بچوں سے ملاقات کری. میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے اپنے تاثرات، ایک تو سننا ہوتا ہے اور ایک پھر خاص طور پہ اسکول کا مقصد بچوں کی تعلیم کرنا ہوتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ان کا تیسرا سال ہے، یہ 8 سال کے بعد آپ کو چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ ملیں گے. تو کیا کچھ اپنے تاثرات پہلے تو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی چیز جو یہاں میں نے محسوس کی وہ انسانیت کی خیر خواہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اسکول میں مسلمانوں کے بچے بھی ہیں اور غیر مسلم بھی. دوسری بات یہ کہ جو میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جانا. تو آپ نے ایک کارپینٹر یا ایک ٹیلر ماسٹر کو اٹھایا اور اتنا پڑھایا سکھایا کہ وہ یہاں کا پرنسپل بن گیا. تیسرا چیز میں نے یہ محسوس کی کہ یہاں جتنے بھی بچے ہیں آپ کے اس ادارے میں زیر تعلیم، وہ اگر 18 سال کے ہیں تو وہ 60 سال کے مشاہدہ رکھنے والے، تجربات رکھنے والے انسان کی طرح سوچتا ہے. تو آپ نے ٹائم سے بہت زیادہ آگے بچوں کو لے گئے ہیں. تو یہ بچپن میں جو مینٹل ایج ہے اس کا اضافہ کرنا یہ بہت عظیم کارنامہ ہے. جبکہ انوائرمنٹ نہ ہو تو لوگوں کا عمومی طور پر مینٹل ایج جو ہے وہ فزیکل ایج سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہاں میں نے آپ کے بچوں کو اور بچوں کو انٹرویو کیا تو اس کا مینٹل ایج میں نے بہت آگے پایا. تو اس پر میں شاباش دیتا ہوں، اور ظاہر ہے آپ خود بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بڑی چنگی بات ہے کہ آپ ماضی کی بجائے آنے والے کل کے بارے میں، اور ہمارے دین میں یہی ہے کہ وہ آدمی تباہ ہو گیا جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو. تو کمال ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ گزشتہ کل سے آج بہتر ہو اور آنے والا کل آج سے بہتر ہو. زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آپ ہمیشہ جیسے کہ آپ نے عثمان کو بتایا کہ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. سراج بھائی، یہ ایک آج سے کوئی 25 سال پہلے انٹرنیٹ آیا، 30 سال پہلے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. 40 سال پہلے کمپیوٹرز آئے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. کرونا آیا تو 20 ملین فون تھے، کرونا کے بعد 100 ملین فون ہو گئے. تو میں تو دعائیں دیتا ہوں کرونا کے کہ کرونا کی وجہ سے ہم ڈیجیٹل کنٹری بن گئے. پاکستان کی ایوریج ایج 22 سال ہے اور لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جبکہ جاپان، کوریا میں آبادی گھٹنا شروع ہو گئی ہے، اٹلی میں آبادی گھٹنا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پہ ایک مصیبت پڑ گئی ہے ان کو کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بچے لوگ نہیں بنا رہے ہیں. اور ہمارے جو بچے ہیں جو ہم مستقبل کے معمار لٹرلی بنانا چاہ رہے ہیں، یہی تعلیم وہ تعلیم ہے جو کہ ایک امریکہ کا بچہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور پاکستان کا بھی. وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا رہی ہے آپ کو، ہم نے دکھایا کہ سب اے آئی کی مدد سے ہم کر رہے ہیں.
تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اے آئی ہی کو پڑھاتے ہیں، ہم بیسکلی تو ان کو زندگی کا مقصد حیات دیتے ہیں اور اس میں لیوریج کراتے ہیں. جیسے ہم نے کراچی سے پشاور جانا ہے تو جہاز کے ذریعے جلدی پہنچ جائیں گے، تو اسی طرح سے اے آئی کے ذریعے جائیں گے تو انٹرنیٹ کے ذریعے جائیں گے تو آسانی سے پہنچ جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اور اسکولز ہیں پاکستان میں، لاکھوں اسکول ہیں جو کام کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو اگر دعوت دے دیں کہ وہ آ کے ہمارے اسکولوں کو ایکسپلور کریں، بچوں سے ملاقات کریں، اس کوریکولم کو دیکھیں اور اس میں سے جو اچھا لگے اور جو مناسب ان کو لگتا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ٹیچرز آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ آپ یہ بھی نہیں کرا رہے، یہ بھی نہیں کرا رہے، ان کا میٹرک کیسے ہوگا، ان کو وہی پرانے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے. تو آپ نے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم 1-2 گھنٹے لگائے تو آپ نے کچھ محسوس کیا کہ ہاں اس طرح کا کچھ رزلٹ فرق آ رہا ہے، اور یہی اس اسکول کا ایکچوئل بنیادی مقصد تھا کہ وہ سسٹم کریٹ کیا جائے نیا جو کہ آگے والے ٹائم کے لیے ہو، نہ کہ پچھلے انڈسٹریل ایج کی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں. جو آپ نے اپنے میٹرک تک حاصل کری، اگر آپ کے 5ویں سے لے کے 10ویں تک آپ کو تعلیم یہ دی گئی ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی کا صدر کیسے بننا ہے یا ملک کے پرابلم کیسے سالو کرنا ہے پرٹیکولر، تو ایک الگ آپ بتاتے ہیں کہ بھی میں 2 گھنٹے تو پہاڑ پہ چڑھ کے جاتا تھا، محنت کرتا تھا یاد کرنے کے لیے. اب تو یاد کا زمانہ چلا گیا، اب تو صرف دریافت کا زمانہ آ گیا ہے. تو آپ ان کو کوئی اگر ہماری طرف سے امبیسڈرشپ دیں، میسیج دیں کہ وہ آ کے دیکھ ضرور لیں. میں تو یہی پیغام دوں گا کہ حکومتوں کو بلڈنگز پر زیادہ خرچ کرنے کی بجائے اے آئی کے ذریعے بچوں کو پڑھانے، بچوں کو بہت بڑی عمارت دینے کے بجائے لیپ ٹاپ پہنچانے اور نیٹ کی سہولیات دینے پہ خرچ کریں. اس لیے کہ کچھ دیر بعد بلڈنگز اور عمارت یہ فضول چیز لگیں گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کے پروگرام میں یہی میسیج دوں گا کہ پہلے مرحلے میں تو جو سکولز کالجز چلانے والے ہیں، خاص کر پرائیویٹ تعلیمی ادارے، اس لیے کہ سرکاری ادارے ایک لگے بندے نظام کے تحت چلتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سکولز کے جو پرنسپلز ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ آ کر ریحان اللہ والے کے اس ادارے میں چند گھنٹے گزارے میری طرح، تو آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ زمین سے چل کر ایک نئے سیارے میں گئے ہیں، جہاں معلومات کی دنیا ہے اور معلومات تک رسائی کی دنیا ہے، اور جہاں امکانات کی دنیا ہے، اور جہاں ہر مایوس طالب علم کو ایک امید کی شمع ان کے ہاتھ میں تمانی کی دنیا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ہم دنیا جو اس وقت ایک گلوبل مارچ میں ہے، ہم اس میں پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کا مثال میں یوں ہی دوں گا کہ اگر ہمارے ملک میں معدنیات ہے، ہم نے استعمال نہیں کیا تو ہم باہر سے وہی چیزیں منگوائیں گے اور اپنے معدنیات آئندہ نسلوں کے لیے ہوں گے. تو کیوں نہ ہم اپنے معدنیات کو خود ہی استعمال کریں. اسی طرح آج یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور اے آئی کے ذریعے جدید معلومات کی ایک دنیا نہیں بلکہ ایک سمندر موجود ہے. تو خطرے پر اکتفا کرنے کے بجائے ہم سمندر میں غوطہ لگائیں، فائدہ زیادہ ہوگا. تو ایک بار پھر میں ریحان اللہ والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ شاباش کا محتاج نہ رہے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، تاریخ آپ کا نام سنہری عروپ سے لکھے گی. تاریخ کی تو اتنی فکر نہیں ہے، ان بچوں کی بہت فکر ہے جو 25-26 ملین اسکول نہیں جاتے، اور 50 ملین بچے ایسے ہیں جو 2,000 روپے والے اسکول میں جاتے ہیں. اس 2,000 روپے والے اسکول میں یا 1,000 روپے والے اسکول میں تعلیم کی کوالٹی اچھی ہو نہیں سکتی کیونکہ انفراسٹرکچر مسنگ ہے، ٹیچر کو تنخواہ نہیں ملتی. تو ہم وہ پورا فریم ورک بنانے کی کوشش کر رہے تو ہیں. آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں جو بچہ داخلہ لیتا ہے اس سے آپ کیا لیتے ہیں، یعنی ادارہ کس چیز پہ چلا رہے ہیں؟ جی بہت اچھا، شکریہ آپ نے سوال کیا. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ادارہ تو ہم 1,000 روپے فیس لیتے تھے، اور ہماری جو کاسٹ آ رہی تھی پر بچہ تقریباً 35,000 روپے پر بچہ کاسٹ آتی تھی. 1,000 لیتے تھے اور آپ کا خرچ 35,000 روپیہ آتا تھا پر بچہ.
بڑی عجیب بات ہے. کیونکہ ہر بچے کو ہم لیپ ٹاپ دیتے تھے, انٹرنیٹ دیتے تھے. ہمارے ٹیچرز تھوڑے سے جو شروع کے تھے وہ تو ہم نے مہنگے رکھے ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اور اسکول بنائے, اور خاص طور پہ جب ہم نے انٹرنیٹ پہ آن لائن اسکول بنایا تو اس کی کاسٹ ہماری نسبتاً کم تھی, کیونکہ ایک جگہ سے ہم نے 200-300 بچے اب ہم پڑھا لیتے ہیں. تو وہ ساری دنیا سے فیس ہم زیادہ لے لیتے ہیں. ہم باہر سے فیس لیتے ہیں ہم $100 مہینہ, 28,000 روپے مہینہ, 50,000 روپے مہینہ. اور جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ اب جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ ہم 5,000 روپے مہینہ لیتے ہیں, اور 20,000 ان کو ادھار دیتے ہیں. یعنی انہوں نے 25,000 مہینہ دینا ہے, لیکن کب دینا ہے؟ جب وہ کمانا شروع کریں گے. کمانا کب شروع کرتے ہیں؟ کہ وہ جب چھٹی جماعت میں آتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ ہے $100 مہینہ, 28,000 روپے. یہاں جتنے آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں یہ سب 28,000 روپے مہینہ والے ہیں, یہ سب وہ کماتے ہیں. اور اگر میں ان کو بازار میں چھوڑ دوں تو شاید ڈبل کما لیں, شاید 5 گنا کما لیں, کیونکہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے یہ خود 6 لاکھ روپے پچھلے 2 سال میں کما چکا ہے. یہ اس کا بھائی. ایسا کوئی اسکول میں نہیں جانتا جو کہے کہ آپ کا بچہ 6 لاکھ روپے کما لے گا. اس کے نانا والدہ تو نہیں ہے, نانا مالی ہیں, 15,000 روپے ان کی آمدنی ہے, یہ 6 لاکھ کما چکا ہے اور نانا نہیں کما پاتے. سو جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایک نیا ماڈل, یہ جو اسکول پرائیویٹ اسکول کا سسٹم ہے وہ پیسوں پہ چلتا ہے. ہم کسی سے ڈونیشن لیتے ہیں اور وہ اسکول چلاتے ہیں. میں کیونکہ کاروباری بیک گراؤنڈ سے ہوں تو میں چاہتا ہوں نہیں, ڈونیشن پہ بریانی کی دکان کھولوں تو ڈونیشن پہ تھوڑی چلتی ہے. ایسی ویلیو دوں کہ وہ لوگ پیسے میں یہ کمائیں اور گھر پیسے لے کے جائیں. تو آپ سے دعاؤں کی درخواست بہت سخت ہے کہ آپ کے یہ جو میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سسٹم, کہ چھٹی میں بچہ 25,000 کمائے, 7ویں میں 50,000 کمائے, اور 8ویں میں 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے, اور آدھے اسکول کو دے اور آدھے کر لیجیے. اب امیجن کیجیے غزالی اسکول کا ہر بچہ 50,000 روپے فیس دینا شروع کر دے, تو پورا اسکول کا انفراسٹرکچر مطلب سب کچھ چینج ہو جائے گا. اور وہ جیب سے نہیں دے رہا بلکہ وہ 3 گھنٹے ایکسٹرا دیتا ہے اسکول کو, اور گھر بھی پیسے لے کے جائے اور وہاں بھی دے گا. اسی طرح سے ماشاءاللہ جماعت کے زیر اہتمام جیسے عثمان پبلک 3,500 روپے کچھ علاقوں میں فیس لیتا ہے, اسی جگہ اس کو 50,000 ملنا شروع ہو جائے تو عثمان پبلک کی بلڈنگ کیسی ہوگی, پارک کیسا ہوگا, انفراسٹرکچر کیسا ہوگا. وہ سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سسٹم ہی کیوں نہ ایسا بنایا جائے کہ وہ کر لے. اس کی یہ پوری کوشش اس کام کے لیے ہے, نہ کہ یہ کہ میں اپنا اسکول چلا لوں یا میں کوئی اور سٹی اسکول بن جاؤں یا بیکن ہاؤس بن جاؤں. یہ میرا ایم یا گول نہیں ہے. ابھی تک جتنا اس پہ خرچہ آتا ہے ہم نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے, تو یہ ہمارے اپنے جو فیملی کے پیسے ہیں اسی سے ہم اس کو خرچہ کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, جیسے آپ باہر جائیں تو ان کو کہیں اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں ڈال دو, تو 1 گھنٹہ بھی پڑھیں گے تو وہ تیز ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کی فیس کیونکہ آمدنی, جیسے فار ایگزامپل کراچی میں بریانی 300 روپے کی ہے تو لندن آپ جائیں گے تو 6,000 روپے کی ہو جائے گی, تو ان کو فیس کم پڑتی ہے. تو وہ چیز وہی ہوتی ہے, انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان سے بھی ڈونیشن نہیں لیتے, ان کے بچے کہتے ہیں آپ پڑھوا لیں ہم سے, زیادہ پیسے دے دیں ہم کو. اس طرح سے چلا رہے ہیں ابھی تک. تو تقریباً ہمارا جیب سے 40 لاکھ روپے نکل جاتا ہے مہینے کا. آپ کی جیب سے 45 لاکھ روپے مہینے کا نکل جاتا ہے, ڈونیٹ ہو جاتا ہے اس ادارے کو, اس فاؤنڈیشن ادارے کو. جی. لیکن جو کام آپ نے کیا ہے کہ رحیم یار خان کے, دادو کے, سکر کے, غریب علاقوں کے بلکہ دیہاتوں کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے اس کو لندن اور واشنگٹن کے بچوں کے برابر لے آیا. اس سے آگے لے گئے اگر آپ ان کی سوچ ملیں تو, اور ان سے آگے لے جا رہے ہیں. تو اس پر کتنے بار آپ کو میں مبارکباد دوں, شکریہ ادا کروں, کم ہے, لیکن بہرحال اللہ آپ کو اجر دے. جزاک اللہ خیر.